أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 176 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ المائدہ آیات 35 تا 39 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام ہم سب کی ترغیب و تشویق کے لیے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان سمجھتے ہیں. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کریم ہی اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. جامع ترمذی کی روایت ذکر ہوا تھا کہ ایک طویل خطبہ ہے فضیلت قرآن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس خطبے کا ایک ایک جملہ روزانہ ہم سمجھ رہے ہیں. آج جو بات ہے وہ دوبارہ عرض کرتا ہوں. یہ قرآن کریم ہی اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم، جیسے کہ اس روایت سے معلوم ہوا. ناظرین کرام اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورہ المائدہ آیات 35 تا 39 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے لیے وہ سب مال ہو جو زمین میں ہے بلکہ اتنا اور بھی ہو تاکہ اسے روز قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیہ دیں تو یہ ان کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وہ چاہیں گے کہ نکلیں جہنم سے اور وہ نہیں نکل سکیں گے اس سے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا. اور چور مرد اور چور عورت ہاتھ کاٹ دو دونوں کے، یہ بدلہ ہے اس کا جو ان دونوں نے کیا. عبرت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا. پھر جس نے توبہ کر لی اپنے اس ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ اس پر نظر کرم فرمائے گا. بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے.
नाज़रीन किराम, यह है तर्जुमा सूरतुल माइदा आयात 35 ta 39 का। बात को आगे बढ़ाते हैं और रब्ते आयात की तरफ चलते हैं। हमारे पिछले प्रोग्राम में ये तीनों साथी हमारे साथ मौजूद थे और इनको हमने बड़ी ज़हमत दी थी, एक एक सेगमेंट की वजाहत के हवाले से आज नहीं देंगे। चलते हैं रब्ते आयात की तरफ, यानी पिछली आयात और आज की ज़ेर मुताला आयात का बाहमी ताल्लुक़। लिखा है, गुज़िश्ता आयात में ज़मीन में फ़साद मचाने के जुर्म और उसकी सज़ा का बयान था। आयत मुहारबा याद आ रही, और वो डाकुओं की सज़ा, रहज़नी की सज़ा, ये पिछली आयात में बयान था। अब आगे चलते हैं। अब अहले ईमान को तक़वा और जिहाद की तरगीब दी गई है। फ़साद के बरक्स जब तक़वा होगा तो ज़मीन में अमन होगा, और जिहाद का एक मकसद क्या है? फ़र्द से भी बुराई ख़त्म हो और माशरे से भी बुराई ख़त्म हो और निज़ाम से भी बुराई ख़त्म हो जाए। तो आज क्या समझेंगे? अब अहले ईमान को तक़वा और जिहाद की तरगीब दी गई है। रब्ते आयात के बाद नाज़रीन किराम चलते हैं तारुफ़ की तरफ, यानी जिन बातों को तफ़सीलन आगे हम समझेंगे उनका मुख्तसर बयान शुरू में पेश किया जाता है। तारुफ़ के ज़ेल में सबसे पहली बात, अहले ईमान को तक़वा, क़ुर्ब इलाही और जिहाद की तरगीब। अगली बात तारुफ़ के ज़ेल में है आखिरत में कुफ़ार की बेबसी का बयान, और आखिरी बात तारुफ़ के ज़ेल में लिखी गई है चोरी की शरई सज़ा का बयान। इसकी तफसील आगे बयान की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तारुफ़ के बाद चलते हैं तज़किये की तरफ। हर आयत में क्या मौजू होगा या ज़ीली उन्वान होगा, सब टॉपिक आइए उस पर बात करें। सूरतुल माइदा आयात 35 से 39 का तज़किया। सबसे पहले अल माइदा आयत नंबर 35, क़ुर्ब इलाही का ज़रिया, तक़वा और जिहाद। इसके बाद आयत 36 से 37, कुफ़ार की आखिरत का बयान, क्या बुरा अंजाम होगा उसका तस्किरा आएगा। अल्लाह ताला उस बुरे अंजाम से हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। इसके बाद सूरतुल माइदा आयत नंबर 38, चोरी करने वाले की सज़ा का बयान। और आखिरी आयत आज हम समझेंगे सूरतुल माइदा आयत नंबर 39। लिखा है चोर की तौबा का जिक्र। अजीब बात है, कैसी तौबा और कौन सी तौबा, इसकी तफसील भी आगे बयान की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर मुताला आयात का तर्जुमा, रब्ते आयात, तारुफ़ तज़किये का बयान मुकम्मल हुआ। चलते हैं आयात के तर्जुमे और तशरीह की तरफ। सबसे पहले सूरतुल माइदा आयत नंबर 35 का मुताला करते हैं। रब्बुल आलमीन की तरफ से इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीलत वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सूरतुल माइदा आयत नंबर 35, आइए करते हैं इसका तर्जुमा। इरशाद हुआ, ए ईमान वालो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो और अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम फलाह पाओ। सूरतुल माइदा आयत नंबर 35 का तर्जुमा आपके सामने रखा गया। अब आइए इस आयत की तशरीह की तरफ चलते हैं। अल्लाह का कुर्ब क्या है और कैसे मिलेगा, इस पर गुफ्तगू है। आइए तशरीह की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात लिखी गई स्क्रीन पर आपके सामने तशरीह में, वसीले का लफ्ज़ आया। वसीला हर वो ज़रिया या सबब जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए इख्तियार किया जाए। जो ज़रिया, जो सबब, जो मीन्स इख्तियार किए जा रहे ताकि बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले, उस ज़रिए को, सबब को क्या कहा जाएगा? वसीला। तो अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया ये कहलाता है वसीला। और अजीब बात है, अल्लाह ताला ने वसीले के लफ्ज़ से पहले तक़वा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया और वसीले के बाद जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। इनमें बड़ा गहरा रब्त भी है, अभी समझेंगे आगे। ताहम अज़ान के बाद की दुआ में भी वसीला का लफ्ज़ आता है ना, ज़रा उसकी वजाहत भी समझ लेते हैं। लिखा है, वसीला जन्नत में अल्लाह के अर्श के नज़दीक एक मकाम का नाम भी है। और ये किसे मिलेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जाहिर बात है, अल्लाह के रसूल से बढ़कर किसका कुर्ब होगा? तो अल्लाह के कुर्ब का एक अहम मकाम है वसीला, जो अता होगा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। अब आइए, दो अल्फाज तक़वा और जिहाद का जिक्र आया, इसीलिए आगे लिखा है, अहले ईमान को अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने और अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करने का हुक्म। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने का, अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करने का हुक्म, और वसीले के लफ्ज़ के बाद जिहाद का लफ्ज़ भी आया। अब इनमें रब्त क्या है उसको भी देख लेते हैं। लिखा है, क़ुर्ब इलाही के लिए असबाब इख्तियार करने ना, दो असबाब का बयान, एक पहले और एक बाद में। पहला सबब जो अल्लाह के क़ुर्ब की तरफ ले जाए, तक़वा। दूसरा सबब जो अल्लाह के क़ुर्ब की तरफ ले जाए, वो जिहाद, मुसलसल मेहनत और जिद्दोजहद। लिखा है आगे, क़ुर्ब इलाही के लिए इनफरादी एतबार से तक़वा इख्तियार करने की तरगीब। तक़वा के मानी क्या है? अपने आप को गुनाहों से बचाना और अल्लाह की इताअत पर कारबंद रखना। हर फ़र्द से ये मुतालबा है कि वह अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे, गुनाहों से अपने आप को रोके और अल्लाह की इताअत पर कारबंद रहे और आगे बढ़ता चला जाए। इसके बाद लिखा है तशरीह में,
اجتماعی طور پر اللہ کی راہ میں دین کی دعوت اور نفاذ کے لیے جہاد کی تلقین ہے۔ اجتماعی طور پر اللہ کی راہ میں دین کی دعوت اور نفاذ کے لیے جہاد کی تلقین ہے۔ کیوں؟ اگر معاشرے میں گناہ ہو رہے ہوں تو کیا میرے لیے اللہ کی بندگی کرنا آسان ہوگا؟ نہیں۔ اگر معاشرے میں باطل کا نظام ہو تو کیا میرے لیے اللہ کی بندگی پر برقرار رہنا ممکن ہوگا؟ قطعاً نہیں۔ تو مجھے اللہ کا قرب چاہیے نا، میں اپنی انفرادی سطح پر تقوی اختیار کروں اور اجتماعی معاملات میں مسلسل جہاد کروں، محنت کروں اللہ کے دین کی دعوت پھیلانے کے لیے اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، تاکہ میں مکمل طور پر اللہ کی بندگی کے قابل ہو کر اس کا مکمل قرب حاصل کر سکوں۔ بات واضح ہو رہی؟ الحمدللہ۔ جی ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 36 کا مطالعہ شروع ہوتا ہے، آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ ارشاد ہوا رب العالمین کی جانب سے، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 36 سے آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے لیے وہ سب مال ہو جو زمین میں ہے، بلکہ اتنا اور بھی ہو تاکہ اسے روز قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیہ دیں، تو یہ ان کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دردناک عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہوا المائدہ آیت نمبر 36 کا۔ آئیے کفار کا یہ بیان ہے، اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ تشریح میں لکھا گیا ہے، روز قیامت کفار کے برے انجام کا بیان کیا ہوگا، وہ ذکر آ رہا ہے دردناک عذاب کا اور حسرتوں کا بیان بھی۔ چنانچہ آگے مزید لکھا ہے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کافر زمین کا سارا مال و اسباب بلکہ اس سے بھی دگنا مال بطور فدیہ دینے کی خواہش کرے گا۔ اول تو کچھ ہوگا ہی نہیں، کچھ ہوگا ہی نہیں تو دے گا کیا، مگر خواہش کرے کہ ساری زمین بھر سونا اور سارا مال مل جائے اور اتنا اور بھی مل جائے، اور یہ سب دے کر اپنے آپ کو چھوڑا لے تو ممکن نہیں ہوگا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے آگے تشریح میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس فدیے کو قبول کرنے کی نفی، اللہ تعالیٰ کا اس فدیے کو قبول کرنے کی نفی کہ اتنا مال اول تو ہوگا نہیں، مگر اتنا اور پلس کر کے بھی لے آئے تب بھی وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے بڑی قیمتی حدیث سے آگے سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام توجہ فرمائیے گا، کل یہ بات کتنی بھاری ہوگی کہ زمین بھر مال و اسباب اور اتنا اور انسان کے پاس ممکن نہیں، اور آج کتنی ہلکی بات کا اللہ نے آپ سے مجھ سے تقاضا کیا ہے۔ آئیے حدیث سے سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس دوزخی کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اگر تیرے پاس زمین میں جو کچھ ہے اور اس کے برابر کوئی چیز ہو تو اپنے چھٹکارے کے لیے دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جب تو انسانی قالب میں تھا، انسانی جسم میں تھا، جب تو انسانی قالب میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بہت ہلکی چیز مانگی تھی، اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بہت ہلکی چیز مانگی تھی کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرے، مگر تو نے اس بات کو تسلیم نہ کیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ آج اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ مجھے الہ اور معبود مانو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ ہلکا مطالبہ ہے۔ کل تم چاہو کہ زمین بھر مال و اسباب مل جائے، اتنا اور بھی مل جائے، وہ بڑی بھاری بات ہوگی، کل وہ نہیں ملے گا۔ آج مہلت ہے، اللہ اپنی ہی بندگی کی ہمیں توفیق دے اور شرک کی ہر قسم سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 37 ہے، پچھلی ہی آیت کے تسلسل میں کفار کا بیان۔ ارشاد ہوا، یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 37، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، وہ چاہیں گے کہ نکلیں جہنم سے اور وہ نہیں نکل سکیں گے اس سے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہوا سورۃ المائدہ آیت نمبر 37 کا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ تشریح میں آپ کے سامنے موجود ہے، جہنم کے عذاب کی وجہ سے جہنمی کی جہنم سے نکلنے کی ناکام کوشش کا بیان۔ استغفر اللہ، آگ ہی آگ ہوگی۔ قرآن میں آتا ہے بستر بھی آگ کا ہوگا، اوپر سایہ بھی کچھ ہوگا تو وہ دھواں ہوگا شدید، اور بڑے بڑے ستون ہوں گے آگ کے، بار بار نکلنا چاہے گا تو اس کے نکلنے کی کوشش ناکام ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔
اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہمارے سامنے لکھا گیا موجود ہے، وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور ان کے لیے دردناک اور دائمی عذاب کی وعید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے دردناک عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور آج توحید کے تقاضے ہمارے سامنے، اللہ ان توحید کے تقاضوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 37 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اگلی آیت کا مطالعہ ضرور انشاءاللہ کریں گے، تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آئیے ہم اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 38 کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 38 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور چور مرد اور چور عورت ہاتھ کاٹ دو دونوں کے، یہ بدلہ ہے اس کا جو ان دونوں نے کیا، عبرت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ ناظرین کرام، یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 38 چوری کے حوالے سے سزا کا ذکر ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے، چوری کے جرم کی حد کا بیان۔ حد وہی سزا کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ چوری کے جرم کی حد کا بیان، چور مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے سزا کا بیان۔ مساوات کے قائل ہے نا لوگ، یہاں مساوات ہے، چور مرد ہو یا چور عورت ہو، مجرم دونوں ہیں، سزا دی جائے گی، چاہے مرد نے چوری کی چاہے عورت نے چوری کی۔ پہلی بات۔ دوسری بات لکھی ہے، چوری کی سزا پر ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے گا، ناظرین کرام بہت توجہ سے سنیے گا، ایسا نہیں کہ ایک وہ کیلے والا جا رہا ہے اور کسی نے کیلا اٹھا لیا، چوری کر لی، ہاتھ کاٹ دو اس کا، ایسا نہیں۔ اس کی تفصیلات ہیں۔ وہ مال جو محفوظ حالت میں پڑا ہو اور کسی کی اجازت کے بغیر کوئی نکالے، پھر اس کی کوئی ورتھ بھی، کوئی ویلیو بھی ہو، فقہا نے تفصیل بیان فرمائی۔ میں نے تو دو باتیں ابھی کہی ہیں، مال محفوظ حالت میں پڑا ہو، چوری چھپے کوئی اٹھا لے اس کو، اس کی کوئی ورتھ بھی ہو، تفصیل ہے۔ ایسا نہیں کہ بیٹے نے جو ہے وہ فریج سے سیب نکال لیا اور اماں نے کہا کہ چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹ دو، استغفر اللہ، ایسا نہیں۔ یہ ذرائع مذاق نہیں کرے، لوگ مذاق اڑاتے اس طرح کی چیزوں کا۔ تو تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ، تفاسیر پڑھیں گے تو تفاصیل ملیں گی کہ کون سی چوری پر، کس چورانے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا کا نفاذ ہوگا، تفصیل تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تاہم جب جرم ثابت ہو جائے اور وہ جو سرقہ یعنی چوری والا معاملہ ہو تو سزا کیا ہے؟ لکھا ہے چوری کی سزا پر ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم۔ پہلی مرتبہ دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا یہاں سے، ٹھیک ہے؟ اور یہ عبرت ہے، یہ عبرت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے سے جرم کیا کیا تھا، اور سزا علی الاعلان، پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ کل کوئی دو ہاتھ بھی چوری کرنے کو اٹھیں تو وہ بندہ 100 مرتبہ سوچے کہ 10 ہاتھ میرے کاٹنے کے لیے بھی موجود ہوں گے، تو وہ 50 مرتبہ رکے گا اور چوری نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو لکھا ہے آگے، چوری کی سزا پر ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم۔ آگے لکھا ہے حد کا حکم اللہ کی طرف سے تنبیہ بھی ہے۔ اللہ نے کہا نا نکال من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت ہے۔ کس کے لیے؟ ایک تو جو کر چکا اس کے لیے تو ہے ہی ہے، باقیوں کے لیے بھی، تم نے حرکت کی تمہارے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ عبرت آئے گی تو خوف پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا تو لوگ چوری نہیں کریں گے، اور جب چوری نہیں ہوگی تو لوگوں کا مال محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ آگے لکھا ہے آئندہ کے لیے چور ایسی حرکت سے باز رہے اور دوسروں کو بھی عبرت حاصل ہو۔ یہ اس تنبیہ کا حاصل ہوا، کیا؟ آئندہ کے لیے چور ایسی حرکت سے باز رہے اور دوسروں کو بھی عبرت حاصل ہو۔ آخری نقطہ یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سخت سزائیں مقرر کرنا حکمت سے خالی نہیں، کیونکہ الفاظ آئے تھے اللہ عزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے، اور حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اور اللہ اپنے اختیار سے جب حکم دیتا ہے تو اس کے ہر حکم میں حکمت موجود ہوتی ہے۔ اور آپ پچھلے پروگرام میں موجود تھے، ذکر ہوا تھا ان سخت سزاؤں کا ایک حاصل کیا ہے؟ جرائم کی کمی، اور تاکہ لوگوں کے مال، لوگوں کی جان، لوگوں کی آبرو، لوگوں کے گھرانے، لوگوں کا کاروبار وغیرہ محفوظ رہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کا سخت سزائیں مقرر کرنا حکمت سے خالی نہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آیت نمبر 38 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 39، اور ایک نوعیت کی توبہ کا یہاں پر بیان ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ ارشاد ہوا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 39، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا پھر جس نے توبہ کر لی اپنے اس ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ اس پر نظر کرم فرمائے گا،
बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला हमेशा रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन किराम, ये तर्जुमा सूरतुल माइदा आयत नंबर 39 का, इसमें एक नौयत की तौबा का जिक्र। आइए उसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। पहला नुक्ता तशरीह में लिखा गया है, चोरी का जुर्म करने के बाद ताइब होने वाले चोर की हद माफ नहीं होगी, यानी उसे दुनियावी सजा दी जाएगी। हुदूद में से हद है ना, याद आया? क़िसास में माफ़ी है, हुदूद वाली सजाएं जो फिक्स्ड हैं उनमें माफ़ी नहीं, तो दुनिया में तो सज़ा नाफिज की जाएगी। हाँ, आगे लिखा है अलबत्ता उसके लिए आखिरत की सज़ा माफ़ हो जाएगी। तौबा तो फिर भी करनी ना उसने, तौबा कर ले, दुनिया की सज़ा नाफिज होगी लेकिन आखिरत की सज़ा से बच जाएगा। और बड़ी सज़ा कहाँ है? तो बड़ी सज़ा से बच जाएगा। फिर अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज की ज़ेर मुताला आयात का सूरह अल-माइदा आयात 35 से 39 का बयान किसी दर्जे में मुकम्मल हुआ। अब वक्त है हमारे नौजवान साथियों के सवालात का। उनसे पूछते हैं कि वो हमसे क्या मालूम करना चाहते हैं। जी बेटा फरीद, पहला सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे सारे का तो उनके हाथ काटने का जो हुक्म है, तो कहते हैं कि चोरी का हाथ काट दो, ऐसा माशरा बनाओ जहाँ पे चोरी ना हो। चोरी तो ये मतलब ये माना सही है या अच्छा? कुछ लोग कहते हैं कि चोरी का हाथ काट दो, अजीब बात है। यानी कि ऐसे ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं बाज़ औक़ात कि उनको मुजरिमों से बड़ी हमदर्दी होती है, बेचारे का हाथ कट जाएगा। वो बेचारे का माल जो लुट गया वो बेचारा कहाँ जाएगा भाई? तो ऐसे ऐसे लोग भी पैदा हो गए जिनको मुजरिमों से हमदर्दी हो जाती है। फिर वही बात कहूँगा जो पिछले प्रोग्राम में भी कही थी, जिसके घर में चोरी हो ज़रा उससे जाके पूछे ना कि वो क्या चाहता है चोर के बारे में, फिर पता चले। और जो ये कमेंट्स दे रहे हैं ज़रा उनसे भी पूछे, अगर आपके घर में चोरी हो तो आप चोर को हार बनाएंगे? अस्तगफिरुल्लाह। और ये जो बात कही ना, कुछ लोगों ने कही, मुनकिरीन सुन्नत ने ये बात कही, चोरी के हाथ काट दो, ऐसा माशरा पैदा कर दो जहाँ चोरी करने वाले ही ना रहे। वो अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह आगे फरमाते नकाल मिन अल्लाह, अगर इतना प्यारा माशरा कायम हो जाए कि जिसमें अमन सलामती आ जाए, चोरी ख़त्म हो जाए, कुरान कह रहा है नकाल मिन अल्लाह, ये तो अल्लाह की तरफ से इबरत है। तो अल्लाह की इबरत का ये मजहर होगा कि माशरे में चोर, यानी कि बात समझ रहे, ऐसा माशरा, बड़ा प्यारा सा माशरा कायम कर दिया जाए। अल्लाह तो कहता है कि ये उनकी सज़ा है, अल्लाह की तरफ से इबरत है, ये तो उनके किए का बदला है। तो अल्लाह ताला का कलाम भी अल्लाह ताला का कलाम है ना, ला यातिल बातिल मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फी। कुरान कहता है कि बातिल न इसमें आगे से आ सकते न पीछे से आ सकता है। अल्लाह ताला इबरत का लफ्ज़ लेकर आ गए। वो कहते हैं बड़ा खुशहाल माशरा बना दो, अल्लाह कहता है कि भाई चोर की सज़ा दोगे तो इबरत होगी अल्लाह की तरफ से। तो कोई मानी नहीं निकलते सिवाय वो जो कि हमने समझे और जो उम्मत ने समझे कि चोर की सज़ा क्या है कि उसके हाथ काटे जाएंगे। जी बेटा अब्दुर्रऊफ, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि पिछले प्रोग्राम में बात आई थी कत्ल की मुमानियत की, और अब बात आ रही है चोरी की सज़ा की, तो इसमें क्या आपस में रब्त है, क्या कनेक्शन है? अच्छा वाह, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि रब्त क्या है। यानी कि अब आप रब्ते प्रोग्राम समझना चाह रहे हैं। रब्ते आयात तो हमने समझा ही समझा था, नाज़रीन किराम गौर कीजिएगा, रब्ते सूरत भी हमने समझा, अब ये रब्ते प्रोग्राम समझना चाह रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में जो आयात थी उनमें कत्ल की मुमानियत का जिक्र था, आज की गुफ्तगू में चोरी की सज़ा का बयान है। रब्त क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, कत्ल इंसानी की मुमानियत है ताकि लोगों की जान महफूज रहे। चोरी की मुमानियत है और चोरी पर सज़ा का निफाज होना चाहिए ताकि लोगों के माल महफूज रहें। तो जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, इनके लिए भी अल्लाह ने अहकामात और इन सज़ाओं का निफाज चाहा है कि वो मुसलमानों के माशरे में बल्कि ज़मीन पर होना चाहिए, वो जान की हिफाजत और ये माल की हिफाजत के लिए। जी बेटा साद, आपका सवाल क्या है? तकवा का जिक्र आया जिसके मानी बचना, और जहाद का भी जिक्र आया कि आगे बढ़कर जिद्दोजहद करना, तो ये तकवा और जहाद में आपस में रब्त क्या है? माशाल्लाह, बड़ा प्यारा सवाल है। नाज़रीन किराम माशाल्लाह ये ज़रा एडवांस लेवल के सवालात आ जा रहे हैं कि तकवा के मानी बचना, ये देखिए तकवा के मानी बचना और जिहाद के मानी स्ट्रगल करना, ठीक है, इनका रब्त क्या, समझ आ गया हाथ के इशारों से? एक पहलू है अल्लाह की नाफरमानी से बचना और एक पहलू है अल्लाह की इताअत के लिए स्ट्रगल करना, मेहनत करना, जिद्दोजहद करना। फजर की नमाज के लिए उठना है तो स्ट्रगल तो है ना, या नहीं? हलाल कमाना है, कम पे कनात करना, स्ट्रगल तो है। दीन सीखना है, स्ट्रगल तो है, आगे बढ़ना है। दीन की दावत देनी, स्ट्रगल है। दीन के निफास के लिए स्ट्रगल है। झूठ से बचना है, गुनाह से बचना है। ये सारा क्या है कि एक है तकवा बचने की तरफ, ये ज़रा इनवर्ड लुकिंग है, और एक जिहाद वो थोड़ा आउटवर्ड लुकिंग है। और एक और बात जो हमने रफ समझा कि तकवा हर इंडिविजुअल से मतलूब है, जबकि जिहाद वाली जिद्दोजहद, मेहनत, स्ट्रगल वो पूरी इज्तिमाइयत से एज अ होल भी मतलूब है।
اور ان دونوں کا حاصل کیا ہے؟ وسیلہ ملے گا، اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام الحمدللہ سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ ہے۔ آج بھی ایک سورت کا بیان لکھا ہے آپ کے سامنے قرآنی معلومات کے ذیل میں۔ سورۃ الملک بندے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ سورۃ الملک بندے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سوتے وقت اس کی تلاوت کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام یہی وجہ ہے کہ کیو ٹی وی پر بھی آپ رات کے وقت میں پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق بات کر رہا ہوں، سورۃ الملک کی بڑی خوبصورت تلاوت بھی گرافکس کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی رات کے وقت سورۃ الملک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآنی معلومات کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ ہے، جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن باتوں کو تفصیل سے ہم نے سمجھا ان کا ایک راؤنڈ اپ آخر میں۔ حاصل مطالعہ میں چند باتیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا بیان تقوی اور جہاد کے ذریعے۔ نمبر 2 چوری کی شرعی سزا کا بیان، ہاتھ کاٹے جانے کا ذکر۔ اور نمبر 3 کافروں کے لیے دائمی اور دردناک عذاب کا بیان۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام حاصل مطالعہ کے بعد جائزے کا سیگمنٹ 3 سوالات اپنے اندر جھانک کر جوابات تلاش کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا سوال اسکرین پر آپ کے سامنے موجود، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے کوشاں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ہماری ترجیحات میں شامل ہے؟ ہم دنیا میں کس کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کس کس کو معاف کیجیے گا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کس کس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ سے ملنے کا شوق، اللہ کے دیدار کا شوق، اللہ راضی ہو کر اپنی رضا کا اعلان فرما دے، اس کی فکر اور اس کی سوچ ہمارے اندر کتنی بیدار ہے، غور کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال، کیا نفاذ شریعت کے لیے ہم جان و مال سے جہاد کر رہے ہیں؟ پچھلے پروگرام میں آیت محاربہ سزاؤں کا بیان، آج چوری کی سزا کا بیان، کیسے نافذ ہوں گی جب اللہ کی شریعت، اللہ کا دین قائم ہوگا۔ کیا ہم نفاذ شریعت کے لیے جان و مال سے جہاد کر رہے ہیں؟ آخری سوال جائزے کے طور پر لکھا ہے اسکرین پر آپ کے سامنے، کیا جہنم کا ذکر ہمیں رلاتا ہے؟ اتنا سخت بیان جہنم کا آتا رہتا ہے بار بار، کیا ہمیں رونا آتا ہے؟ امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی آرام فرما رہی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے رسول اللہ علیہ السلام کے رخسار مبارک پر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پوچھتے ہیں عائشہ کیا ہوا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ مجھے جہنم کی آگ کا خوف رلانے لگا۔ کیا ہمیں رونا آتا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ گزشتہ سوال کا جواب، پچھلے پروگرام میں ہم نے سوال رکھا تھا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ 26ویں پارے کی ہنٹ دی گئی تھی نصف کے بعد۔ درست جواب ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 12، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی غیبت نہ کرے کسی کی، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کھائے؟ کہ رہیت آئی نا، جتنا یہ گندا اور برا ہے اتنا غیبت کرنا بھی برا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، آج کا سوال، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ مال حرام سے روکا گیا، تلاش کیجئے گا سورۃ النساء کی پہلی 50 آیات میں، سورہ نساء کی پہلی 50 آیات میں اس کا جواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ، اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ آپ تمام ساتھیوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے اخلاص، علم اور عمل میں اللہ ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام ہم سب کو، ہمارے قاضی صاحب کو، ہماری پوری ٹیم کو جو اسکرین کے پیچھے ہے، اور انتظامیہ کو اور تمام تعاون کرنے والوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول